ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آدھی رات کے وقت جہاں باہر آسمان سے زور و شور سے پانی برس رہا تھا، گھر کے سبھی لوگ باہر جمع تھے، کیونکہ ان کے گھر کے بڑے سپوت کی طرف شادی کے 14 سال بعد یہ خوشخبری سنائی دی تھی۔ ان کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں وہیں ہسپتال کے اندر لیبر روم کے باہر ایک وجیح مرد اضطرابی عالم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، جہاں رات کا وقت ہونے کے باعث اسپتال میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پہلے ہی احتیاط کا کہا تھا، لیکن وہ بس ضد تھی کہ وہ اس ننھی سی جان کو جنم دے کر رہے گی۔ اگر خدا نہ کرے اس نے اللہ کے فیصلے سے منہ موڑ لیا تو اللہ ساری زندگی کے لیے اسے ناراض نہ ہو جائے۔ دیورانی نے پھیکا سا منہ بنایا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جلدی وارث تو انہوں نے خاندان کو دیا ہے۔ اس نظر سے ان کی اہمیت خاندان میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے شوہر بھی اس بات کی حمایت کرتے تھے، لیکن سارے پیسوں کی بھاگ دوڑ بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ جب تھک ہار کر کوئی فیصلہ نہ ہوا تو دیورانی خود سونے چلی گئی۔ کہنے لگیں جب بچہ ہوگا تب اٹھا لیا جائے۔ عزیز بیوی کو تڑپتے دیکھ کر شوہر نے سنجیدہ چہرے پر چھائے خوف کے بادل ان بادلوں سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ مزید صبر کرنا بہت مشکل تھا۔ خدا کی ذات سے یہی دعا مانگی جا رہی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ وہ بیوی یا بچے دونوں کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور وہ اپنی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک سے بادل گرجے۔ وہ بھلا کیسے پریشان نہ ہوتا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بس کندھا ملنے کی دیر تھی، وہ وہی کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ اور مرد بھی اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ اندر ان کی عزیز جان بیوی اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے درد جو جھیل رہی تھی، اس کی چیخ پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ تکلیف کے باعث سانس لینا دو بھر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے لیے بس دل سے دعا ہی کر سکتا تھا اور مسلسل کر رہا تھا۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، بلکہ 2 بیٹے پیدا کر کے خاندان کو وارث دیا ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسے نازک پن کے ڈرامے تو نہیں کیے، اور نہ ہی ایسے چیخیں ماری تھی۔ خود کر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، پہلی دنیا میں ماں تھوڑا ہی بن رہی ہے۔ دیورانی نے اپنی بڑبڑاہٹ شروع کر دی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اب تو وہ مزید ڈرامے کرتے تھک چکے تھے۔ اسے لیبر روم میں لے گئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ شوہر کو پھر بھی آرام نہ آیا تو وہ بھاگتا ہوا لیبر روم کے باہر کھڑا ہو گیا، چھوٹی کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، اور اس بیچ صرف ایک بار نرس باہر آئی تھی، اور یہ کہہ کر اس کی پریشانی بڑھا گئی تھی کہ کیس بہت سیریس ہے، آپ دعا کریں، کافی پیچیدگیاں شروع ہو چکی ہیں اور کیس کو سنبھالنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ لو جی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، لگتا ہے یہ بچہ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ حاسدوں نے اپنی رائے ضرور دی تھی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتا تو سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن انہیں اس وقت اپنی بیوی کی زیادہ فکر تھی۔ تب سے اب تک دوبارہ باہر کوئی نہیں آیا تھا، جس سے اس کی فکر میں اضافہ ہونے لگا۔ انہیں اس آنگن میں ایک ننھے پھول کی خواہش تھی، اور اگر اللہ نے ننھا پھول کسی کی جان لے کر دینا تھا تو ایسا پھول انہیں نہیں چاہیے تھا۔ وہ اللہ سے ہمیشہ نیک اور صالح اور بہتری کی دعا مانگتے تھے۔ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد بالآخر درمیانی عمر کی ایک لیڈی ڈاکٹر خود باہر آئی، جنہیں دیکھ کر وہ فوراً ان کی جانب لپکا۔ ان کے چہرے پر ایک خاموشی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بری خبر ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری وائف ٹھیک ہے نا؟ اس نے بے تابی سے جاننا چاہا۔ وہ بھی مزید خاموش رہتی کہ دیورانی پھر سے مداخلت کرنے لگی۔ بہن بتا بھی دو، صبح سے بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی۔ مجھے تمہاری پڑھائی ہی نقلی لگتی ہے۔ ایک بچہ تم سے صبح سے پیٹ میں سے نکالا نہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایسی جاہل عورتوں پر غور نہیں کیا۔ ایسی عورتیں ہی دوسروں کا گھر تباہ کرتی ہیں۔ عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتی۔ ایسی عورتوں نے پورے عورت سماج کو گندا کر رکھا ہے۔ بیٹی ہوئی ہے،
انہوں نے اس کے سوال کے برعکس سنجیدہ جواب دیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ انہیں یہ بات مسکرا کر کرنی چاہیے تھی، ان کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مگر انہوں نے اسی انداز میں مزید بتانے کی ہمت اکٹھی کی۔ ڈاکٹر نے زبان پر ہاتھ پھیرا اور اس ہمدرد شوہر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیخ چیخ کر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایسی خبر سن کر جی نہیں پائے گا۔ مگر کیا؟ اب مجھے مکمل بات بتائیں، اور میری وائف کیسی ہے؟ اس نے ہمت کر کے بمشکل پوچھا۔ دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ پوری بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم سے بادل گرجے، یوں لگا جیسے ان کے اوپر بجلی گر گئی ہو۔ انہیں ہم بچا نہیں سکے، وہ بتاتے ہوئے لمحے بھر کو رکی۔ دیورانی کا منہ کھل گیا۔ انہوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مطلب بیٹی کالی قسمت لے کر آئی تھی، منحوس سایہ ان کے خاندان پر پڑ گیا۔ لو جی، منحوسیت کا سایہ ہمارے خاندان پر ڈال گئی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کے خاندان میں کی نہیں جاتی۔ جبکہ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دوسرا سانس نہ لے سکے، اپنے دل کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ رنگ پیلا پڑنے لگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے ان کی نبض چیک کی جو بہت دھیمے سے چل رہی تھی۔ جلدی انہیں اسٹریچر پر ڈالے۔ ڈاکٹر چیخی۔ اس ننھی سی جان کو پیدا ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان آ گیا۔ وہ شاید جانتی بھی نہیں ہوگی، ماں کو کھونے کے بعد باپ کو کھونے کے مراحل پر کھڑی ہے۔ زندگی کے کتنے مشکل باب اب اس کی زندگی میں کھلنے والے ہیں۔ یتیمی کا ٹیگ لگ جانے والا ہے، اور پھر اسے ایسے لوگوں میں رہ کر زندگی مزید بے حس ہو جائے گی۔ ایک دم سے ہلچل اور افراتفری مچ چکی تھی۔ جو عورت مر گئی ان کی پرواہ کسی کو نہیں تھی، لیکن شاید ان کی محبت کا ساتھ اتنا گہرا تھا۔ زندگی میں اکٹھے جینے کی قسمیں ان کی سچ ہو چکی تھیں۔ اللہ نے ایک دوسرے کے بغیر اس دنیا میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ننھی جان کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ بھی اگلے 1 گھنٹے میں چھن چکا تھا۔ اچانک بیوی کی خبر ملنے سے وہ دل کے دورے کے سبب مر چکے تھے۔ وہ عورت اور ان کے ساتھ آنے والا مرد جو رشتے میں بچی کا چچا لگتا تھا، زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا ہمارے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ ہمدردی بٹورنے کے بہانے کرنے لگا۔ اصل میں خاندان پر نہیں، بس اس بچی پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بچی بھوک کے سبب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چھوٹے 2 لڑکے اس کے پاس جا کر کھیلنے کی کوشش کرتے تو نئی مالکان انہیں ڈانٹ کر پیچھے بھیج دیتی، کہتی تھی اس منحوس کے ساتھ کبھی مت کھیلنا، اس کا کالا سایہ تم لوگوں کو بھی کھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بالکل الگ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر وہ بچے ان کے دیوانے ہو جائیں۔ بی بی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ چھوٹی بچی تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ ننھی جان کا اس سب میں کیا قصور؟ نئی بادشاہت ظالم کو دے دیجئے تو وہ فرعون بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ ندرت کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے نوکرانی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری شرمندگی اور بے چارگی سے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میت اٹھائی جا چکی تھی۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا تھا۔ بچی کو اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جب رو رو کر ہلکان ہو جاتی تب جا کر دودھ کی 2 بوند اس کے منہ میں ڈالی جاتی۔ زیادہ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو، اتنی ہی تمہیں اچھی لگتی ہے تو خود پال لو۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ اللہ کے لیے اس کے رزق میں سے ایک ڈبہ دودھ کا اس بچی کے لیے تیار کر دیا جائے۔ ماں کی ممتا کو تڑپ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ اگر وہ بچی مجھے دے دیں تو میں اس بچی کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ویسے بھی میں آپ کے رویے کو دیکھ چکی ہوں، کوئی بھی اس بچی کو دل سے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بچی کا اضافی بوجھ آپ کے سر پر ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ وہ ڈاکٹرنی ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی، یہاں اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹا سا کلینک کھول چکی تھی۔ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ان کے اندر احساس اور ذمہ داری تھی۔ سنا ہے شاہ صاحب کی لاڈلی اور پسندیدہ بیوی ہے۔ انہوں نے شہر میں پڑھائی کے دوران اس لڑکی کو پسند کیا تھا
और पलकों पर बिठा कर रखते। दिखने में ऐसे लगता था जैसे दूध की हो। उनके शौहर ने उन्हें बहुत मना किया कि अब छोटा भाई लालची और खुदगर्ज इंसान है, वो किसी सूरत भी इस बच्ची को उनके हवाले नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टरनी कहने लगी कि बेटे के बाद वो दोबारा तो माँ ना बन सकी, अब अल्लाह ने बच्ची को उनकी ज़िंदगी में शायद इसीलिए भेजा हो। मोहतरमा, तुमने तो इस बच्ची की माँ को मारा है। अगर तुम्हारी इतनी काबिलियत होती तो आज वो बच जाती, और अब तुम इस बच्ची से हमदर्दी जताने को आ गई हो। क्यों? हम इसके अपने रिश्ते मर चुके हैं जो हम पराए लोगों को दे देंगे। या आप मेरी बीवी से किस लहजे में बात कर रही हैं? आप लोगों को किसने कहा है कि आप यहाँ आए? ठीक है, अगर आपको ये दुश्मनी निभानी है तो आज से हम भी दुश्मनी का ऐलान करते हैं। चलो बेगम। वह नफीस और मेहनती इंसान थे, कभी किसी का हक नहीं मारा था, लेकिन आज बीवी पर गलत इल्ज़ाम लगाने पर वो बरहम हो गए। उनकी बीवी उन्हें बहुत रोकती रही, लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी। बड़ी बेगम के चले जाने के बाद नुदरत ने हर मुलाजिम पर बड़ा जुल्म किया, और जो भी बड़ी बेगम का चहीता था उसे नौकरी से निकाल दिया जाता और नए चापलूस मुलाजमों की भर्ती की, जिसकी वजह से बच्ची का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। नौकर चाकर भी उसे डांट दिया करते, कभी कभार तो मार भी दिया करते थे। मियाँ बीवी ने उन्हें किसी और के हवाले से सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अभी सारी दौलत बड़े भाई की इस लड़की के नाम पर थी। वकील के बकौल जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, खुद ये सारी दौलत उनके नाम नहीं कर देती, तब तक वो किसी चीज़ पर हक नहीं जमा सकते। कानूनी तौर पर वो उन्हीं की रहेगी, और अगर वो बच्ची इस पढ़ी लिखी फैमिली को दे देती तो शाह खानदान इस बच्ची के बड़े होने पर वो जायदाद का हक लेने का मुतालबा ज़रूर करते। ऐसे बैठे बिठाए वो दूसरों को अपनी जायदाद कैसे दे सकते हैं? बड़ी मुश्किल से तो हुक्मरानी करने का मौका मिला था। चचा ने भी काफ़ी गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बच्ची को काबू में रखा करो, 2 वक्त की रोटी भी दे दिया करो। अगर वक्त से पहले मर गई तो सारी जायदाद यतीमों और गरीबों को देनी पड़ जाएगी। बाबर साहब ने भी हम पर एतबार करने की बजाय गैरों पर एतबार किया, तभी तो इनकी बेटी के साथ ये जुल्म हो रहा है। चचा ने अपनी बीवी को समझाया, जो आजकल जुल्म के पहाड़ तोड़ चुकी थी। स्कूल पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही उन्हें किसी की बातों की परवाह थी। घर में बिठा दिया करती, कभी कभार चुपकर वो कॉपी लेकर अनवर चचा का सर भी खा लेती थी, क्योंकि वही एक इंसान थे जो लाख लापरवाही दिखाएं, लेकिन उसकी हर मुश्किल में मदद ज़रूर कर दिया करते थे, जिन्होंने हमेशा उसके अब्बा का एहतराम किया था। उसके अम्मा अब्बा के मुतल्लिक जितनी भी बातें होती थी वो उन्हीं से पूछा करती थी। अनवर ने गुस्से से इस छोटी बच्ची को देखा, जो कब से पागलों की तरह बातें कर कर के उसका दिमाग पकाने लगी हुई थी। सरसब्ज खेत को देखकर खुशी से उछलने लगी, जैसे यहाँ से उगलता सोना उसकी जिंदगी में बहार कर देगा। ये सरसब्ज जमीन तो हराम खाने वालों के पेट ही बड़े कर रही थी। ये खेत, वो बड़ा वाला खेत, और वो बहुत बड़ा वाला खेत, सारे खेत हमारे हैं अनवर। वो छोटी सी बच्ची आफत की परकाला थी, क्योंकि सारा दिन बातें कर कर के भी ना थकती। पुरजोश नूर ने उंगली से उचक उचक कर दूर तलक इशारा करते चेहरे पर अजली संजीदगी सजाए पुश्त पर हाथ बांधे खड़े अनवर को देखा। जब 1 महीना उसको मनहूस के लक़ब से पुकारा गया तो अनवर ही छोटे मालिक को मशवरा देने लगा कि वो उसका नाम रखना चाहता है। उन्हें भी ज़्यादा लगाव नहीं था, इसलिए इजाज़त दे दी। तब से उसका नाम नूर पड़ गया। पहले वो अपने माँ बाप के मुतल्लिक बहुत सारे सवाल करती थी कि मजीद के अब्बा अम्मा की तरह मेरे अब्बा अम्मा क्यों नहीं हैं, कोई मुझे वैसी चीज़ें लेकर क्यों नहीं देता। जिन बच्चों को अल्लाह ताला ज़्यादा प्यार करता है उनके वालिदैन अपने पास बुला लेता है, ताकि उन बच्चों की वो खुद हिफाजत कर सके। वो दुनिया में स्पेशल होते हैं और उन जैसा कोई नहीं होता। उनके लिए अल्लाह अपने पास घर तैयार करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कैंडीज़ और बाकी चीज़ें होती हैं। ऐसे जवाब देकर दिल बहलाता था। अगर ऐसा है तो मुझे मारने वालों को अल्लाह कुछ नहीं कहता। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं स्पेशल हूँ, अल्लाह मुझसे ज़्यादा प्यार करता है।
मुझे मारने से वो आपसे नाराज हो जाएगा तो मजीद समेत सब लोग मुझ पर हंसते हैं। अनवर ने उसे समझाया कि ये लोग अकल नहीं रखते, तभी अल्लाह की बात समझते नहीं हैं, और तुम उनके साथ बहस मत किया करो और ना ही मुझसे मजीद सवाल करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद उसके सवालों का सिलसिला रुका नहीं था। एक टॉपिक ना सही वो कोई दूसरा टॉपिक खोल लेती, और आज अपने अब्बा की ज़मीनों को देखकर वो बहुत हैरान हुई थी। पर उसने वादा किया था कि जब वो नाम लिखना सीख लेगी तब वो उसे ज़मीनों पर लेकर आएगा, और आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका था। छोटे साहब और नुदरत बेगम फंक्शन के सिलसिले में शहर गए हुए थे। इससे ज़्यादा अच्छा मौका शायद ही ज़िंदगी में मिला हो। जी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो सारे खेत आपके हैं। आपके वालिद यहाँ खेती बाड़ी करते थे। अनवर ने आपके पर ख़ास जोर डाला, जिस पर नन्ही बच्ची ने मुंह बसोरा। उसने काश अपने वालिद को देखा होता और वो उसे यहाँ लेकर आते। सच्ची इतने सारे खेत हमारे हैं? फिर मुझे वो नुदरत आंटी पेट भरकर खाना क्यों नहीं खाने देती? हमेशा यही कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने अनाज नहीं लगा रखा। फिर तो हम बहुत अमीर हुए ना। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी, बातों को अच्छे से याद रखती और सही वक्त आने पर वो पूछ भी लेती। नुदरत उसके ऐसे सवालों से तंग आकर कई बार उसे मार पीट चुकी थी। ऐसे सवालात करके वो उसे तैश दिला देती, लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में वो ये खेत देखकर मारे खुशी के उछल पड़ी। उसके पास हमारे कहने पर अनवर की त्योड़ी चढ़ी थी और उसे समझाने की कोशिश की। नौकर और मालिक की हैसियत कभी एक जैसी नहीं हो सकती। मोहतरमा, इतनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार नहीं हूं। तुम अल्लाह की स्पेशल बंदी हो, और स्पेशल लोगों के कोई भी रिश्ते इस कुराए अर्ज पर नहीं बने। सारे के सारे खेत आपके हैं और आपके वालिद इसके असल हकदार थे। जब आप बड़ी होकर 18 बरस की हो जाएंगी तब आपके चचा को कानूनी तौर पर यह फ़र्ज़ दिया गया है कि वो ये सारे खेत आपके हवाले कर दें, सिर्फ और सिर्फ आपके। समझ आ गई बात आपको? दिमाग की दही करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो उसे अपना सगा रिश्ता मानकर और उसकी बहुत एहसानमंद भी थी। अगर दुनिया में उसे किसी से मोहब्बत और लगाव था तो वो अनवर चचा ही थे, लेकिन वो उसकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाया करते। नूर के रोज़ रोज़ याद दहानी करवाने से तंग आकर आखिरकार आज अनवर वक्त निकालकर उसे उसकी जागीर की सैर करवाने लेकर निकला, और पिछले आधे घंटे से अपनी खामोश मिजाज के बरखिलाफ बातूनी नूरी को एक एक चीज़ की तफसील बता रहा था। और ये मोहतरमा थीं कि बजाय इतनी मालूमात पर इक्तफा करने के मज़ीद सवाल जवाब करके अनवर का ज़ब्त आजमा रही थी। वो भी इस नन्ही बच्ची से ख़ास लगाव रखता था, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में उसने खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लगाव रखने के बावजूद भी वो ज़रा उखड़ा उखड़ा सा नज़र आता। वो नहीं चाहता था कि ये बच्ची उससे ज़्यादा दिल लगा ले, क्योंकि आखिर को 18 बरस के होते ही इस बच्ची को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो नहीं चाहता था वो रिश्तों की वजह से तकलीफ़ उठाए। वो इस ज़मीनों पर एक ख़ास मकसद लेकर आया था, ताकि वो याद दहानी कर सके कि उसकी अपनी ज़मीनें कौन सी हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद वो अपना हक वापस इन जालिम लोगों से ले सके। यहाँ की मालकन नूर थी और वो एक मुलाजिम था। मुलाजिम कभी अपनी हैसियत नहीं भूलता। बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन आप हर वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आई। गुस्सा करते हुए भी आप नुदरत आंटी जितने बुरे नहीं लगते। आपको मालूम है, जब वो गुस्सा करती हैं तो उनका गुब्बारे की तरह मुंह फूल जाता है और नाक कितना बड़ा हो जाता है। तब वो काफ़ी खौफनाक लगती हैं। मैंने कभी खौफनाक कार्टून देखे तो नहीं, लेकिन वो उनका एक किरदार ज़रूर होंगी। नूर उसके तेज़ लहजे पर मुंह बसोर कर बोली और आखिर में अपनी बात करके खुद ही हंसने लगी, जिस पर अनवर चाचा ने आंखें छोटी करके उस नन्ही चिड़िया को देखा। अगर ये बात नुदरत बेगम सुन लेती तो शायद इस बच्ची की हड्डियां मिर्च मसाले लगाकर कुत्तों के आगे डाल देती।
وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا یا اس کے چہرے کے خد و خال کو بتانا غیبت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور دوسری بات، ان کے سامنے غلطی سے بھی ایسی زبان نہ نکالنا، ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ انور چچا نے سختی اور سنجیدگی سے سمجھایا، جس پر نور نے ناک چڑھائی تھی۔ پھر سے کھیت کھلیان کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی، لیکن انور مزید نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں رکے۔ اگر ندرت کے بچے بھی واپس آ جاتے تو وہ ضرور اپنی ماں کو اس بارے میں شکایت لگاتے۔ اب شام ڈھلنے کو آئی ہے اور ویسے بھی اس وقت آپ کا گھر سے باہر رکنا بالکل مناسب نہیں۔ کسی ملازم نے ندرت بیگم کو شکایت لگا دی تو آپ کی زندگی مشکل میں آ سکتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ندرت آنٹی اور ان کے میاں کبھی واپس مت آئیں، وہ وہیں پر رہ جائیں۔ مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگتے۔ انہوں نے مجھے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ مجید کو تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مجھے وہ کتاب اٹھانے نہیں دیتی۔ انور چچا کا ہاتھ پکڑ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر شکایات لگا رہی تھی۔ وہ خود یہاں پر ملازم تھے، وہ اس کی شکایات کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ظالم کو اپنا انجام بھگتنا ہی پڑتا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ حق کی آواز ضرور اٹھے گی اور اس بچے کو انصاف بھی ملے گا۔ سالوں پہلے شاہ صاحب سے پنگا لینے کے بعد جو دشمنیاں ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی وہ اب تک قائم دائم تھی، اور انور کو لگتا تھا وہ خاندان ہی اسے انصاف دلا کر رہے گا۔ دور اندیشی کے سوچتے ہوئے وہ حق اور حلال کے مہرے پر ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں یتیم کے ساتھ کوئی ناانصافی کو آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بچی جب بڑی ہوگی اور حقیقت کو سمجھ جائے گی، ان سوالوں کے جواب اسے قدرت خود دے دے گی۔ وہ یہ سوال کرنا بھی چھوڑ دے گی۔ ابھی وہ معصوم تھی، نہ سمجھ تھی، بلکہ حقیقت سے دور تھی، اور کبھی کبھار حقیقت سے ناشنائی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ خود کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بچے کی رال گاڑی کے شیشے سے آ کر لگی اور اپنے نشان چھوڑ گئی۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکے کو دیکھا۔ انکل، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بچہ نور کی طرف دیکھتے انور سے معذرت کر رہا تھا۔ انور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے بھیجا۔ وہ شاہ صاحب کا اکلوتا اور لاڈلا وارث تھا۔ آج پہلی بار نور کی ملاقات الیاس خانزادہ سے ہوئی تھی۔ زندگیوں کے باب وہیں کھلے رہے تھے، اور 18 برس سے ندرت بیگم کی اس حویلی پر حکمرانی تھی۔ اب یہ دیواریں بھی چیخ چیخ کر ظلم و ستم کی کہانیاں بتاتی تھی۔ نور اب بڑی ہو چکی تھی، جس کے سوالات رکتے ہی نہیں تھے۔ انور کی دور اندیش نظر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ نور بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ کل ندرت بیگم اور چھوٹے صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے۔ سننے میں آیا ہے کل ان کی جیت کا جشن منایا جائے گا۔ نور نے کندھے اچکا دیے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس ننھی جان پر آ گئی تھی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ندرت بیگم نے اسے ملازموں کے ساتھ لگا دیا تھا، اور روٹی بھی ملازموں کے ساتھ ہی دی جاتی تھی۔ مجھے اس متعلق کچھ معلوم نہیں، اور نہ ہی میں گھر کے معاملوں میں مداخلت کرنے کی حقدار ہوں۔ افسوس ہوتا تھا کہ انور چچا نے اسے بچپن میں سارے قصے جھوٹے سنائے تھے۔ بھلا یتیم لوگ اللہ کے اسپیشل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے چچا نے تو اس کے ساتھ کوئی رحم دلی نہیں کی۔ وہ تو دنیا کی سب سے زیادہ بد نصیب لڑکی تھی، جس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ وہ نور کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ چھوٹی بی بی، مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کل آپ بھی تو 18 برس کی ہو جائیں گی۔ وہ اس پر طنزیہ سا مسکرا دی۔ یہ کالا دن کسی کے لیے خوشی بے شک نہ لایا ہو، لیکن ندرت بیگم کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ ان کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ اسے اپنی پیدائش اب بہت بری لگنے لگی۔ اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کی جان لے لی تھی۔ وہ اپنی پیدائش پر کیسے خوش ہو سکتی تھی، جس دن اس کے والدین کی برسی بھی ہو؟ یہ دن میری زندگی کا سیاہ دن ہے، اور میرے والدین کے مرنے کے بعد ان کو جو حکمرانی ملی ہے، شاید اسی کا جشن منانا ہو۔ وہ پھر سے برتن صاف کرنے لگی، کیونکہ یہ سارے کام ختم کر کے اسے 2 نوالے روٹی کے ملنے تھے۔ اس سے پہلے وہ جتنی بھی بھوکی ہو، مالکان کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت اسے نہیں تھی۔
सारे काम खत्म करके रोटी खाने के बाद जब वो अपने कमरे में जाने लगी तो नौकरानी ने बुलाया कि मालिक आपको अपने पास आने का कह रहे हैं। चचा ने जिंदगी में उससे कभी बात नहीं की थी। अगर वो कहीं काम करती नजर आ भी जाती वो तो नजर फेंक कर आगे चल देते। चच्ची तो पराए घर से आई थी, उनका यहाँ वालों से खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन चचा तो अपने थे। क्या उनका खून भी कभी जोश नहीं मारा? जी, आपने बुलाया छोटे साहब? छोटे साहब कहने पर वो हैरत से इस बच्ची को देखने लगे, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर बैठने का इशारा किया। चच्ची तो बड़े बेसब्रेपन से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। आज आखिरकार वो 18 बरस की होने वाली थी। इतने साल उन्होंने सिर्फ इसी वजह से इसे बर्दाश्त किया था, वरना वो कब के वालिदैन के साथ उसे भी किसी यतीम झूले में डालाते। सारी जिंदगी हमने तुम्हें खिलाया पिलाया है और हम ही तुम्हारे साहिबान हैं। बाप के मरने के बाद चचा ही वाली वारिस होता है और तुम अब औरत हो। हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं उठाती। वो दिल में सोचने लगी, उसको खिला पिलाकर उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया। ये सारी जमीनें उसके बाप की थीं। सोना उगलती जमीनों पर खुद अयाशी करते हैं और उस पर एहसान जता रहे हैं, लेकिन वो खामोश रही। हम चाहते हैं कि तुम ये भाग दौड़ संभालने के बजाय सारी जमीनें मेरे नाम कर दो। मैं तुम्हारा चचा हूं और इस पर मेरा ही हक है। 18 साल से इसकी रखवाली कर रहा हूं, वरना ये जमीन बंजर हो चुकी होती। लेकिन चचा, ये मेरे अब्बा का तोहफा है। उसके बोलने पर नुदरत ने गुस्से से दांत चबाए। वो उठने लगी तो हाथ के इशारे से उनके शौहर ने उसे रोक दिया। तुमने भी तो अपने वालिदैन को अपनी पैदाइश पर 2 तोहफे दिए थे और उसके बाद कोई जमीन की रखवाली करने वाला नहीं था। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए कि इतना अरसा मैंने तुम्हें घर में खिलाया है। मजीद कोई बहस नहीं होगी, तुम यहां अंगूठा छाप दो। चचा की बेहिसी और खुदगर्जी पर उसकी आंखों से पानी निकल आया। बेदर्दी से अपनी आंखों का पानी साफ करते एक नज़र उन फिरौन की लाशों को देखा जिनके अंदर की बदबू और लालच की हवस ने उनकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी थी। ठीक है, ये सब करने को तैयार हूं। वो अंगूठा लगाने के बजाय कलम उठाकर वहां अपने साइन कर चुकी थी। चच्ची ने हैरत से उसे देखा कि क्या वो पढ़ लिख भी सकती है। कभी उन्होंने उसे किताब तक ना उठाने दी। ये नाम लिखना कहाँ से आ गया? लेकिन इस पर ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय उन्होंने जायदाद का जश्न मनाना शुरू कर दिया। चचा उस कागज को हाथ में लेकर काफी देर बैठे रहे, गर्दन अकड़ाकर वजारत को कबूल किया। चलो लड़की, अब तुम्हें इस घर में बहुत बर्दाश्त कर लिया। अच्छा हुआ तुमने ज्यादा बहस मुबाहिसा नहीं किया और जल्दी से हमारे मतलब की चीज हमें दे दी। अब तुम इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगी। ये धोखा है। इस हवेली पर मेरा हक भी है। आप लोगों ने तो कहा था। चचा टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर मुस्कुराने लगे। भला दुश्मन की बात पर भी भरोसा किया जा सकता है? नुदरत बेगम ने मजीद देर किए बगैर उसे बाजू से पकड़ा और घसीटने लगी। नूर की चीखों पुकार किसी काम नहीं आई। वो ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी कि यह साफ धोखा है। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बगैर उसकी बद्दुआओं की परवाह किए उसे वहां से निकाल दिया गया। नुदरत कहने लगी, ऐसे लोगों की बद्दुआ लगनी होती तो आज हम सड़क पर होते और तुम इस महल में बैठी होती। अनवर चचा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था जिससे वो मदद मांग सकती। इस भरी दुनिया में वो अकेली रह गई थी। काश चचा पर एतबार ना किया होता। अपनी गर्दन कटवा लेती, लेकिन उन कागजात पर साइन न करती। अपने बाप की जमीन किस कदर आसानी से उसने दुश्मनों के हवाले कर दी थी। वो अपने बहादुर बाप की बुज़दिल बेटी थी और उसके साथ यही होना था। बारिश में कांपते वो जमीन पर बैठ चुकी थी। दिल टूटने की वजह से जिस्म में अजीब सा दर्द पैदा हो गया। यूं लग रहा था जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। उसे अपने चचा से ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। काश अनवर चचा यहां होते। खून के रिश्तों से ज्यादा तो दिल के रिश्ते अहम होते हैं। लालच ने खून के रिश्तों को सफेद कर दिया था। एक नजर पलटकर हवेली को देखा।
जहां उसने महरूमी भरा ही सही लेकिन अपना बचपन गुजारा था। उसके वालिदैन इस घर में रहते थे, उनकी खुशबू उसे महसूस होती थी। वो यतीम थी और यतीमों का खुदा होता है। उसके चचा चची ने उसे आधी रात को हवेली से निकाला। यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं था, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और बारिश में भीगती सुनसान सड़क पर बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर कपड़े चिपक चुके थे और दर्जा हरारत मनफी होने लगा। कांपते हुए वो खुद नीली पड़ चुकी थी। तभी दूर से काली चमकती गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। एक नौजवान खूबसूरत शख्स गाड़ी से नीचे उतरा। सड़क पर लेटी लड़की को देखकर वो फौरन से पहचान गया था और उसे उठाने वाला उसके खानदान का दुश्मन इलियास खानजादा था। बचपन की मुलाकात के बाद अब जाकर दोनों का आमना सामना हुआ था। काफी देर वो खड़ा सोचता रहा कि इसे अस्पताल छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर हवेली लेकर जाए। उफ, ये जिंदगी का इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है जितना मैं फंस रहा हूं। अम्मा साईं से मिलवाने के बाद इसे कहीं छोड़ आऊंगा। खुद से सवाल जवाब करता वो हवेली पर ले जाने का फैसला कर गया। अनवर चाचा। नूर को जरा होश आने लगा तो अनवर चाचा की पुकार लगाकर फिर बेहोश हो गई। इलियास अनवर को तो नहीं जानता था, लेकिन वो इसके चचा तो हरगिज नहीं थे। शायद कोई और हमदर्द हो, वो जो किसी पर रहम नहीं करता था, पर उसे बाहों में उठाए अपने डेरे पर ले गया और मुलाजिम से कहा कि डॉक्टर का इंतजाम किया जाए ताकि इस लड़की का बरवक्त इलाज हो सके। वो सब हैरान थे क्योंकि आज तक वो किसी औरत के करीब नहीं गया था, वो भी किसी और की नहीं, दुश्मनों की लड़की थी। ये पहले ही कमजोर हैं और काफी देर बारिश में भीगने के बाद बुखार चढ़ गया है। इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर हिदायत देती वहां से जा चुकी थी। इलियास ने अपनी वालदा को भी फोन पर सारी हकीकत बता दी। वो तो उड़कर वहां पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन शहर से गांव तक का रास्ता कम से कम भी 1 घंटे की मुसाफत पर था। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूं कि दुश्मन की बेटी को पनाह क्यों दे दी? इस लड़की की खुशकिस्मती कह लो या बदकिस्मती कि ये मेरी वालदा को बहुत अजीज है। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके करीब एक लड़के के अलावा खूबसूरत और सोबर औरत बैठी थी, जो उम्र में नुदरत चच्ची जैसी थी, लेकिन अपना ख्याल रखने और हक हलाल की रोजी रोटी खाने की वजह से वो उम्र में काफी यंग दिखाई देती थी। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मैं कहाँ हूं? वो उन लोगों को पहचान ना सकी। कभी हवेली से बाहर निकली होती तो उन लोगों की पहचान होती। सारी उम्र इस हवेली में कैद करके रखा गया था और जब वो छोटी उम्र में इलियास से मिली थी तब तो वो काफी अलग दिखाई देता था। बेटा, तुम शाह हवेली में हो और मेरा बेटा तुम्हें रास्ते से उठा कर लाया है। क्या तुम दोबारा अपने घर जाना चाहती हो? उस नरम दिल औरत ने नरमी और मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन शाह हवेली का सुनते ही वो खौफ से कांपने लगी। ये लोग भी नुदरत चच्ची की तरह जालिम ना निकल आएं, कहीं वो उस पर मजीद जुल्म ना करें। उफ, कहाँ फंस गई हूं? मुझे यहां से निकलना चाहिए। उसके चेहरे से पसीना छूटने लगा और एकदम से रंग सफेद पड़ गया। तभी वो जल्दी से जवाब दिए बगैर उठने लगी। लड़की रुको, क्या तुम्हें बड़ों की तमीज नहीं? अम्मा साई ने तुमसे कोई सवाल किया है और तुम उस सवाल का जवाब दिए बगैर हिल नहीं सकती। इलियास, बच्ची को डराने की जरूरत नहीं। अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो वो यहाँ से जा सकती है। किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। वो अपनी चादर ठीक करते वहां से भागने लगी। अच्छा ही था कि माँ रहमदिल थी, वरना शायद ये लड़का उसे ऊपर ही पहुंचा देता। अम्मा, इसके जालिम चचा इसे हवेली से निकाल चुके हैं और शायद 18 बरस के होते ही ये ज़मीनें भी उनके नाम कर चुकी है। अब इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये यहाँ से भागकर कहाँ जाएगी? फिर किसी सड़क पर लेटी होगी और मेरी तरह कोई मदद करने को नहीं आएगा। अगर ये चाहे तो मैं इसे एक इदारे में दाखिल करवा देता हूँ। नूर के पांव रुक गए। वो हैरत से उस लड़के को देखने लगी जो सारी हकीकत जानता था।
کیا شاہ خاندان نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ لیکن وہ لڑکی انہیں کیا دے سکتی تھی؟ وہ تو خود بے بس اور مجبور تھی۔ ان کے لہجے سے کہیں سے یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بیٹا، کیا یہ حقیقت ہے؟ پھر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ تم اس دنیا میں کہاں در در بھٹکو گی؟ کتنے سال پہلے میری خواہش تھی کہ میں تمہیں گود لے لوں، لیکن اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ الیاس کی ماں ہمیشہ کی طرح جذبات میں اسے گلے لگا گئی، جس پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس اسپتال میں تم پیدا ہوئی تھی، اسی اسپتال میں اس دن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ڈاکٹر میری والدہ ہی تھی، جنہوں نے تمہاری والدہ کا آپریٹ کیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہارے چچا نے کافی ذہانت سے یہ الزام میری ماں پر لگا دیا۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی، اپنی ماں کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو پھر سے قصوروار سمجھنے لگی۔ قصور میرا تھا اور مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ میرا منحوس سایہ آپ لوگوں کو کھا جائے گا۔ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈ لوں گی۔ وہ پھر سے وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگی، اور اس مرتبہ الیاس نے اپنی ماں کا ہاتھ روک لیا۔ انہیں یقین دلانے لگا یہ لڑکی خود اپنے پیروں پر چل کر اس حویلی میں واپس آئے گی۔ کافی دیر حویلی سے باہر چلنے کے بعد جب اسے کوئی ٹھکانہ دکھائی نہ دیا تو اپنا فیصلہ جلد بازی کا لگا۔ کاش وہ ان سے انور چچا کی مدد ہی مانگ لیتی، اور کہیں سے کتوں کی فوج اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ پھر سے بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر آ گئی، اور اس بار الیاس اس کا انتظار کرتا گیٹ پر ہی پایا گیا تھا۔ کیوں، تمہارا شوق پورا ہو گیا؟ حویلی سے بھاگنے کی بہت جلدی تھی۔ کیا تم بھی اپنے چچا کی طرح میری ماں کو دشمن سمجھتی ہو؟ لڑکی، اگر تم اپنے لفظوں سے میری ماں کو کوئی تکلیف دینا چاہتی ہو تو یہیں سے واپس چلی جاؤ۔ نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ میں ہی منحوس تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، پلیز مجھے ان کتوں سے بچا لے۔ اس کے ساتھ چلتے وہ اندر کی جانب آ گئی، جس کے بعد الیاس کی ماں نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ وہ انہیں گود لینا چاہتی تھی۔ پہلے دن سے ہی انہیں ان کی چچی کی حقیقت معلوم تھی، لیکن چچا نے دولت کی لالچ میں گود نہیں لینے دیا۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی اور خود کو منحوس سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل اللہ نے ہم سب کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہمیں اسی وقت پر جانا ہے۔ اس میں کوئی کسی دوسرے انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور اللہ اس چیز کو برا مانتا ہے کہ کوئی انسان خود کو منحوس سمجھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی معصومیت پر انہیں ترس آیا تھا۔ کیا سارا پیار اسے ہی دینا ہے؟ کچھ پیار کا حقدار میں بھی ہوں۔ ماں کی گود میں لیٹتے وہ پیار کرنے لگا۔ نور ان دونوں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹا آپس میں کتنی محبت سے رہ رہے ہیں۔ اگر وہ اس خاندان کا حصہ بچپن سے ہوتی تو وہ انہیں بھی ایسی ہی محبت کرتے، لیکن اب وہ اس خاندان میں بہت مس فٹ ہو گئی تھی۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے انور چچا کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے میرا بچپن سے خیال رکھا ہے، اور وہ مجھے اپنے والدین کی طرح عزیز ہیں۔ اگر آپ ان کا پتہ ڈھونڈ کر مجھے ان کے پاس پہنچا دیں تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ الیاس کی ماں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو آنکھ کے اشارے سے انہیں مطمئن کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اگر اپنے کسی کے پاس جانا چاہتی تھی تو وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی اسے اس لڑکی سے کوئی خدا واسطے کا بیر تھا، کیونکہ جانتا تھا یہ خود ظلم کی زنجیروں سے باندھی ہوئی ہے۔ 2 دن مزید گزر جانے کے بعد الیاس کی ماں کا تو مکمل دل لگ چکا تھا، لیکن نور ہر وقفے کے بعد انور چچا کے متعلق پوچھتی۔ الیاس نے کہہ دیا جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا وہ انہیں اس کے گھر پہنچا دیں گے، اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب الیاس اسے انور چچا کے پاس چھوڑنے کو جا رہا تھا۔ بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا، اور جب بھی کسی مشکل میں پھنسو تو میرے پاس واپس آ جانا۔ تم سے میرا دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نور ان کی بات پر سر ہلا گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر خاموشی سے سفر کرنے لگی۔ الیاس اس دوران اسے ہر چھوٹا موٹا سوال کر لیتا، جس کا وہ بہت مختصر جواب دیتی۔
یہ وہ بچی تو بالکل نہیں تھی جو بچپن میں اس نے دیکھی تھی، جو پٹر پٹر بولتی تھی اور ہر سوال کے جواب میں پھر ایک سوال نکال لیتی۔ آخرکار انور چچا کا گھر آ ہی گیا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر الیاس نے گاڑی روکی۔ الیاس خانزادہ آج خود یہاں ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ بیٹا، انور چچا کو باہر دروازے پر ہی کھڑے دکھائی دیے انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ساری حقیقت نوکروں سے پتہ چل چکی تھی۔ وہ اس بچی کے لیے بہت پریشان تھے اور اچھا ہی تھا کہ شاہ خاندان کے ہاتھ لگ گئی۔ الیاس کو بھی انہوں نے اندر دعوت دی۔ بیٹا، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں۔ یہ بچی مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے اور تم نے اس کی حفاظت کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کسی اچھی ماں کی تربیت ہو۔ اپنی ماں کی تعریف سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیا اور انور چچا سے بات کرنے لگا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ شاید نور اس متعلق رضامند نہ ہو، اس لیے میں آج خاص طور پر خود آپ سے ملنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نور اپنے چچا پر کیس کر کے ساری جائیداد واپس لے لے۔ نور نے ڈر کر انور چچا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ایسا کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں اس کے چچا انور کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ کر دیتے۔ بیٹا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں اور مجھے پتا ہے میری نور اس پر ضرور میرا ساتھ دے گی۔ حق اور سچ کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور احساس محرومی کا شکار تو میں نے اسے بچپن سے ہونے نہیں دیا۔ بڑے ہو کر یہ شاید سارے سبق بھول چکی ہے، لیکن میں کیسے؟ وہ انکار کرنے لگی، لیکن انور چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میری ایک شرط ہے کہ یہ کیس لڑنے سے پہلے تمہیں نور سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی میں دیکھ سکتا ہوں، اب سے نہیں بچپن سے۔ تم چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتے ہو۔ پہلے اپنی ماں کو اس کا حال چال بتانے کے لیے اس کا پیچھا کرتے تھے، لیکن اب تم خود اسے پسند کرنے لگے ہو۔ انور چچا کی باتوں پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی بات کو تو اس نے کبھی برسوں سے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ اس سڑک پر پہنچ گیا، بلکہ وہ اس کی زندگی کی اس قدر خبر گیری کرتا تھا کہ ہر مشکل میں وہاں تک پہنچ ہی جاتا۔ تم نور کی فکر مت کرو، نور کا سربراہ میں ہوں اور اس کی حیثیت سے میں یہ نکاح کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہارا کیس مزید مضبوط ہو سکے۔ نور چچا کی بات پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ان کی بات کا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ اور پھر سادگی سے الیاس کے والدین کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ اس بات کی خبر سنتے ہی چچا کو افسوس ہونے لگا کہ لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کے بجائے مار کیوں نہیں دیا۔ اب وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی، اور خطرے کی گھنٹی بہت جلد انہیں نوٹس بھی دے چکی تھی۔ نور نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کیس کیا تھا اور آخر کمرہ عدالت میں ان کے فیصلے کا دن آ چکا تھا جب نور کو اس کے والدین کی جائیداد کا حق ملنا تھا۔ الیاس نے نور کو بہت حوصلہ دیا تھا اور اس سب کے دوران وہ اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس نے خود اپنے ہوش و حواس میں یہ ساری جائیداد میرے نام کی ہے۔ بچپن سے اب تک میں نے اس کا خیال رکھا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اور یہ لڑکی دشمنوں سے عشق لڑا بیٹھی اور اس کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی۔ بیٹا، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ وکیل نے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کے چچا نے تو کبھی اس کو اسکول ہی جانے نہیں دیا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، پھر بھلا پیپر پر سائن کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب ایک جھوٹ ہے اور اس کے چچا نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ظالم کا ظلم کب تک چھپ سکتا ہے؟ سارے ثبوت اس کے چچا کے خلاف تھے اور عدالت نے نور کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ نور کے چچا اور چچی کو 10 سال کی قید بامشقت بھی ہو چکی تھی۔ ندرت چچی اپنی سلطنت چھن جانے کے غم میں وہاں پر چیختی چلاتی تھی، وہاں کی عورتوں پر حکم جمانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب انہوں نے وہاں کی عورتوں کو نقصان پہنچایا تو جیل کی طرف سے انہیں ایک بند کوٹھی میں ڈال دیا گیا۔ زندگی دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی، جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹ رہے تھے۔ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے کہ اللہ کی رسی ضرور پکڑ میں لیتی ہے، اور وہ ذات انصاف کرنے والی ہے۔
نور کو اپنے شوہر اور رحم دل چچا کے سہارے انصاف مل چکا تھا۔ اللہ اگر دنیا میں کچھ رشتے کھوتا ہے تو اس کے نعم البدل میں اچھے انسان سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اس کی ذات ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندے کو کب تک آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن آخر کار جیت حق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔